عنوان پر جو روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ میں نے خطبے کے دوران جو ہے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دے دی کہ کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لوگ ایمان لائے۔ تو آج میرا جو عنوان ہوگا وہ ہوگا مومن کی صفت یا مومن کی صفات، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 میں یہ بات بیان کر دی، اعلان کر دیا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو ہے مومنوں کو بشارت دی، مومنوں کو خوشخبری دی کامیابی کی عدد۔ کامیابی کا معنی ہے کہ فلاح کی، آخرت میں نجات کی، آخرت کی آسانی کی، جنت کی نعمتوں کی، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کی۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے قسم کھا لی، بیان کر دیا، اعلان کر دیا، وعدہ کر دیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ وہ لوگ یقیناً کامیاب ہو گئے جو لوگ ایمان لائے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے اس صورت کی شروعاتی کتنے پیارے انداز سے کی اور فرمایا وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو لوگ ایمان لائے، ہے نا۔ تو ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے، اور جو شخص ایمان لائے جیسے اس کے لانے کا حق ہے تو یہ دنیا بھی اس کی انشاءاللہ عزیز کامیاب ہوں گی، اور آخرت میں بھی یقیناً وہ جو ہے کامیاب لوگوں میں جو ہے اس کا شمار ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سورج شروع ہو رہی ہے، سورہ مومنون کی پہلی آیت تھی، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1، اور پہلی آیت میں دیکھیے خوشخبری سنا دی گئی کہ کامیاب ہو گئے، فلاح پا لی۔ اب ایک عام زبان میں اگر میں کہوں، جو لوگ مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو خواہشات رکھتے ہیں فلاں بنوں، ایسا بنوں، ویسا بنوں، وہ لوگ ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں جو لوگ ان سے پہلے کامیاب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مینجمنٹ فیلڈ میں آپ جائیں تو لوگ مینجمنٹ فیلڈ میں کامیاب جو سی ای اوز گزرے ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسرز، کامیاب مینیجرز کی کیا خصوصیتیں اور صفتیں ہوتی ہیں، کامیاب مینیجرز کیسے تھے، کون تھے، ان کی کیا خصوصیتیں تھیں، ان کی زندگیوں کو چھانتے ہیں، پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تاکہ وہ خصوصیتیں، وہ خصلتیں، وہ صفتیں اپنی نفس میں ڈال لیں، تاکہ وہ بھی ایک کامیاب کمپنی چلانے والے، کامیاب ایک انسٹیٹیوٹ یا مینجمنٹ چلانے والے، یا ایک کامیاب کمپنی چلانے والے کامیاب انسان بنے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو آج جو بات میں رکھنے والا ہوں یہ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العزت کی گواہی قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو ہم ان لوگوں کے تعلق سے آج دیکھیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ناکام ڈکلیئر ہوئے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے، کیوں تو ایمان والے دنیا میں بہت بلند اور بالا مقام رکھتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہو کسی دور، کسی زمانے اور کسی زمین اور کسی علاقے میں یہ ناکام کہلائے ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ گواہی دے رہا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے، فلاح پالی، کامرانی پالی، سکسس کو اٹین کر لیا، فیلئر سے بچ گئے، اور آخرت کی ہمیشہ والی زندگی میں نعمتوں کو حاصل کر لیا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو یہ کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ جب آیت نازل ہوئی تھی یہ در حقیقت صحابہ کے لیے آ رہی تھی، اور صحابہ ہی وہ پہلی جماعت تھی جو ایمان والے تھے۔ تو اللہ نے کہا ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا لیا، سکسس اٹین کر لیا، ہمیشہ کی ناکامی سے بچ گئے اور ہمیشہ کی جنتوں اور نعمتوں میں داخل ہونے والے ہیں۔ اللہ نے اس چیز کو اعلان کر دیا۔ تو کیوں نہ ہم بھی ایمان والے بن جائیں، جیسے کہ ایمان والے ہونے کا حق ہوتا ہے، مطلب وہ نام نہاد نہیں کہ بس ہاں ٹھیک ہے ایمان یہ ہے، جیسا کہ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہم میں سے اکثر ہوتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان والے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان والا وہ ہے جس میں کچھ خصلتیں، کچھ خصوصیتیں، کچھ کیریکٹرسٹکس، کچھ صفتیں ہوتی ہیں، بغیر اس کے کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھنے کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے، یاد رکھیے، بہت سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن جو ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک قفل ہے، لاک ہے، تو اس کی چابی ہے، تو آپ کسی قفل کی چابی کو بغیر دانت کے تصور کر سکتے ہیں؟ تیت ہوں گے، دانت ہوں گے، ڈمپلز ہوں گے، گڑھے ہوں گے، ڈیزائنز ہوں گے مختلف جو اندر جا کے لاک کھولتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر ایمان کی بات ہو رہی تو کیا اس سے کوئی تقاضے نہیں ہوں گے؟ جیسا قفل پلین چابی سے نہیں کھولتا، ویسا ایمان جو ہے اس کو بھی انلاک نہیں کیا جا سکتا، اس کے بھی فائدے، اس کے ثمرات نہیں اٹھائے جا سکتے جب تک اس کے تقاضوں کو، اس کے کنڈیشنز کو پورا نہ کیا جائے۔ تو آئیے آج ہم وہ چیز دیکھتے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 میں خوشخبری سنا دی کہ کہا کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو وہ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے؟ کیا صفتیں ان کے اندر ہوتی ہیں، کیا خصوصیتیں ہوتی ہیں، کیا خصلتیں ہوتی ہیں، تاکہ جس کی وجہ سے ان کے رب نے ان کو کامیابی کی بشارت
بشارت دی، ان کو خوشخبری سنائی کہ تم لوگ آخرت کے اعتبار سے سکسیسفل ہو گئے ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ ناکام نظر آتے ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے رب نے، کائنات کو بنانے والے نے گواہی دے دی کہ ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، قد افلح المومنون، فلاح پا گئے، کامرانی پا گئے، جنہوں نے سکسیس اٹین کر لی، جو لوگ ایمان لائے۔ میں سمجھتا ہوں ایمان کسے کہتے ہیں وہ تفصیلات میں مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں ایمان کیا ہے، کہ اللہ پر ہم ایمان لائے، آمنت باللہ و ملائکتی، فرشتوں پر ایمان لائے، وہ کتب اسی کتابوں پر ایمان لائے، وہ رسولی و رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان لائے، والقدر خیر و شر، اور تقدیر پر کہ جیسا اس کا حق ہے ویسا ایمان لائے، ٹھیک ہے، اچھا برا دونوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ایمان ہے، اور جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ ایمان والا کہلاتا ہے، اور ایمان والا ہونے کے ناطے کچھ تقاضے اللہ بتاتا ہے، وہی کنڈیشنز، وہی صفت آگے آ رہی ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ کار ہے، کیا ہے؟ جب بھی کامیاب لوگوں کی زندگی کا تذکرہ کریں گا وہیں ناکام لوگوں کی زندگیوں کو بھی تذکرہ، جب بھی کہیں گا جنت یہ ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیں گا، جب بھی کہیں گا جہنم یہ ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ بتا دیں گا، جب بھی کہیں گا کہ کافر یہ ہے تو ان کی صفتیں بیان کر دیں گا، جب بھی کہیں گا مومن یہ ہے تو ان کی صفتیں بیان کر دیں گا۔ تو قرآن من جملہ جب کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اس چیز کو خالی نہیں چھوڑتا، اس کی تفصیلات بھی بیان کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں صرف یہ نہیں کہا قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے، آپ ڈھونڈتے رہو کون ایمان والا، نہیں، فوراً اس کے بعد کی آیتیں بتا رہی ہے کہ ایمان والا کون ہے، اور اس سورے کی شروعات ہے کہ کامیاب ہو گئے ایمان والے، اور اس سورے کا خاتمہ ہے کہ کافر کبھی کامیاب نہیں ہونے۔ اس سورے کا اگر آپ خاتمہ پڑھیں گے آخری آیت تو اس میں کہا اللہ نے کافر کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو جہاں شروعات کی سورے کی کامیاب ہو گئے ایمان والے، تو خاتمہ کیا سورے کا کافر کبھی کامیاب نہیں ہونے والے۔ تو قرآن کا طریقہ کار اسلوب ہے کہ جب بھی اچھائی بیان کرتا ہے تو برائی فوراً بیان کر دیتا ہے تاکہ آپ اچھائی کو سمجھ جائیں، جب بھی برائی بیان کرتا ہے تو اچھائی بیان کر دیتا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ پھر اچھائی کیا ہے اور برائی یہ ہے۔ جب بھی جنت کا تذکرہ آئے گا تو جہنم کا آئے گا، ایمان کا آئے گا تو کفر کا آئے گا، اور ایمان کا تذکرہ تو ان کی صفتوں کا تذکرہ، کافر کا تذکرہ تو ان کی صفتوں کا، ان کی کیریکٹرسٹکس کا تذکرہ آتا ہی ہے۔ تو یہاں کیا کہہ دیا؟ پہلی آیت میں خوشخبری سنا دی، خوشخبری سنا دی نا، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اب ایمان ہوتا کیا ہے، یا پھر ایمان والوں کی صفتیں کیا ہے، فوراً اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے، تاکہ اگر اے مسلمانوں یا اے قرآن کے پڑھنے والوں تم کو کامیاب ہونا ہے تو فرسٹ کنڈیشن ایمان لاؤ، چاہے پڑھنے والا مسلم ہو غیر مسلم ہو، ایمان لا لو، آستھاوان ہو جاؤ، بلیف جو عقیدہ رکھ لو، ایمان لا لو، اور اس کے بعد پھر یہ عمل کر لو تو میں تمہیں کامیاب کر دوں گا، ٹھیک؟ تو یہاں کہا قد افلح المومنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے۔ اب ایمان والوں کی صفت کیا آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں، تاکہ وہ خصوصیتیں، وہ خصلتیں، وہ صفتیں، وہ کیریکٹرسٹکس میں اور آپ اپنی نفس میں پیدا کر سکیں، میں اور آپ اپنے اہل و عیال بال بچوں میں پیدا کر سکیں، میں اور آپ اپنے خاندان والوں کو بتا سکیں، تاکہ ہم لوگ سب مل کر جو ہے اس میں شامل ہو۔ قد افلح المومنون، یقیناً ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے، آستھاوان لوگ کامیاب ہو گئے، جس نے رائٹ کائنڈ آف بلیف اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آئیے پہلی صفت کیا ہے، آیت نمبر 1 سورہ مومنون آیت نمبر 1 کہا ایمان والے کامیاب ہو گئے، آیت نمبر 2 میں پہلی صفت بتا دی کامیاب لوگوں کی، مطلب ایک عام زبان میں کامیاب انسان کی پہلی صفت کیا ہے ایمان لانے کے بعد، چونکہ ایمان لانے والا ہی کامیاب ہوتا ہے یہ تو پہلی آیت نے بتا دیا، لیکن وہ ایمان لانے والا جو کامیاب ہونے والا ہے اس کی فرسٹ صفت کیا ہے، پہلا کام کیا کرتا ہے وہ سن لیجئے۔ آیت نمبر 2 میں بیان کر فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ پہلی صفت کامیاب انسان کی ایمان لانے کے بعد جو وہ کام کرتا ہے تاکہ وہ سکسیس اٹین کر لے آخرت میں، کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں صرف نماز پڑھتے نہیں کہا، ایسی نماز پڑھتے ہیں جو خشوع والی ہو، ٹھیک ہے؟ ویسے خشوع یا خشیت کا بہت سارے معنی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت سارے تابعین کے اقوال نقل کیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اقوال نقل کیے۔ خشوع خاشعین سے یہاں پہلا معنی و مراد لیتے ہیں جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، مطلب نماز کو اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ میرے رب نے اس کو فرض کیا اور کہیں مجھ سے کبھی چھوٹ نہ جائے نا، تو خشوع رکھتے ہوئے نماز کو پڑھنا، یہ پہلا معنی ہے خاشعین، کہ اللہ رب العزت جو ہے خاشعون مطلب وہ جو ہے خشوع رکھتے ہیں، خشوع رکھنے والے ہیں، مطلب ان کے تعلق سے بیان ہوا تو وہ خشیت رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھتے ہیں، پہلا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سکون کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جلد بازی میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تیسرا معنی لیا گیا کہ سکون سے مراد ذہن مطلب دل اور دماغ عام زبان میں، اور اعضاء اور جوارے مطلب ہاتھ اور پیر
اور دل اور دماغ ان کا پورا مکمل طور سے کس چیز میں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے۔ تو اعضاء اور جوارے بھی نماز میں ہیں، سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اور پیر بھی نماز میں ہیں۔ ایک معنی یہ کہ جیسے نماز بتائی گئی ویسے ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، مطلب ویسا پڑھتے ہیں جیسا بتایا گیا۔ اور کیسا بتایا گیا؟ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھنا۔ تو ڈر کر پڑھتے ہیں، سکون و اطمینان سے پڑھتے ہیں، اعضاء و جوارے مکمل ان کے دل دماغ ہاتھ پیر سب نماز میں ہوتے ہیں، جیسے بتائے گا من ہونا ویسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تو پہلی صفت مومنوں کی نماز پڑھتے ہیں، اور عام اعتبار سے نہیں بلکہ مخصوص طریقے سے کہ جو ہے خشوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، ڈر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ذہن و دماغ اس میں ہوتا ہے، اور وہ خامخواہ کے خیالات کو دل میں نہیں لاتے، سوائے وہ جو ان کے دل میں مطلب آ جائے، وہ ایک الگ چیز، شیطان ڈال دے یا آ جا رہے اس کو نکالنا چاہیے، لیکن خامخواہ کی خیالات لے کر نہیں کھڑے ہوتے نماز میں، کہ خیالات لے کر کھڑے ہو اور پورے نماز میں پلاننگ وغیرہ ہو جائے، خامخواہ نہیں، لیکن آ جاتے ہیں کبھی۔ یا پھر ایک معنی یہ کہ وسوسوں سے اپنے دل کو پاک کر کے نماز پڑھتے ہیں، مطلب اپنے دل کے اندر بہت سارے خیالات نہیں رکھتے ہیں یا خیالات کو آنے نہیں دیتے ہیں، مطلب اتنے خشوع سے جا کر نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، اتنے اچھے سے وضو کرتے ہیں، اتنی خشیت اللہ کی رکھتے ہیں کہ اب کوئی خیال یا کوئی ڈر ان کے دل میں اس کے علاوہ کہ وہ نماز پڑھ رہے نہیں آتا ہے۔ اور یہ نماز کی کیفیت اگر ہمیں دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی اس کے لیے جیتی جاگتی مثالیں میرے اور آپ کے، کہ صحابہ ایسی خشوع سے، ایسے دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں، اعضاء اور جوارے اور تمام چیزیں ایسی ان کی نماز میں ہوتی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں آتا۔ واقعات آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کا خشوع تھا صحابہ کا، اور خیالات تو دور، ظاہری اثرات بھی کبھی کبھار نہیں لیتے ہو۔ جیسے کہ ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو کہا کہ فلاں پہاڑ پر انتظار کرو کہیں دشمن آ نہ جائے، چونکہ دشمن بھاگ گیا تھا اپنی بستی چھوڑ کر، لیکن ڈر تھا کہ رات میں آ جائے اور رات میں پہاڑ پر چڑھ کر حملہ کریں۔ دونوں نے طے کیا کہ پوری رات جا کر کیا کریں گے، ہم دونوں تو ہیں، آدھی رات تم جاگ لو آدھی رات میں جاگ لے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور سوچا کہ اب میں نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، دشمن آیا تو آواز ہٹ آ جائیں گی، دیکھ لوں۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، دشمن ایک آ گیا اور اس نے ایک تیر چلا دیا، تیر آ کر آپ کے مانڈی میں لگا، ران میں لگا۔ تیر لگنے کے بعد بھی آپ نے نماز مکمل کی، نماز ہونے کے بعد اپنے ساتھی کو اٹھایا کہ دشمن آ گیا ہے، تو ساتھی نے کہا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں مجھے جگا دیا تیر لگنے کے فوراً بعد؟ تو کہا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تلاوت کو توڑوں، اس لیے نماز کو کنٹینیو کرتا رہا، جبکہ تیر آ کر پیر میں، آپ کے ران میں، آپ کی مانڈی میں لگا۔ اندازہ لگائیے کیسا خشوع تھا ان کا نمازوں میں کہ تیر کا اثر بھی وہ محسوس نہیں کیا انہوں نے۔ ہمیں اگر چھوٹی موٹی چونٹی بھی کاٹ لے نماز میں تو بہت سی بار نماز توڑ کر بھاگ جاتے ہیں، تو آپ اندازہ خشوع اسی کو کہتے ہیں، مطلب کیسی خشیت تھی، کیسا ڈر تھا اللہ کا، کیسا دل دماغ اعضاء جوارے مکمل طور سے نماز میں ڈال دیے تھے کہ ایک تیر لگنا بھی کوئی خاص مقام نہیں رکھتا تھا ان کے پاس۔ اور یہی معاملہ تھا۔ ایک صحابی رسول ہے جن کے تعلق سے یہ مشرکین نے انہیں گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے یہ طے کیا کہ انہیں ہم پھانسی پر چڑھا دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دو، تو کہا ٹھیک ہے تجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دی جاتی ہے۔ انہوں نے جو ہے 2 رکعت جو ہے نماز پڑھی، اور جلدی پڑھنے کے بعد کہا کہ میں نے اس وجہ سے جلدی نماز پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں جو ہے موت کے ڈر سے اتنی لمبی کر رہا ہوں نماز کو، اس لیے تھوڑا سا جلدی پڑھ لیا ہوں، مطلب جو عام پڑھتے تھے اس کے مقابلے میں جلدی پڑھی۔ لیکن یہاں جو بتانا مقصد تھا آپ کو وہ یہ تھا کہ اس کے باوجود بھی کہ سولی پر اب چڑھنے والے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑا، نماز پڑھ لی۔ یہ خشیت تھی، اور یہ نماز کوئی فرض نہیں تھی ان کی، بس نماز پڑھ رہے تھے، مطلب یہ شوق تھا کہ موت سے پہلے بھی کچھ نمازیں پڑھنے کا شوق ہے، تو اس کے بعد تو عبادت کا معاملہ ختم ہو۔ تو ایسی خشیت تھی ان کو اپنے رب کی کہ صرف فرائض نہیں، موقعہ نہیں، سنن نہیں، بلکہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے اور راتوں کو جاگنے والے تھے۔ تو صحابہ چونکہ پہلے مخاطبین تھے اس آیت کے، جب اللہ نے کہا کامیاب ہو گئے ایمان والے، پہلی صفت نماز خشوع سے پڑھتے ہیں، تو صحابہ کی زندگیوں کو ٹٹولیے اور دیکھیے، پتہ چلے گا کہ خشوع سے نماز پڑھنا کسے کہا جاتا ہے اور خشیت کسے کہتے ہیں، اور نماز کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی ہمارے پاس ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ صحابہ کی زندگی کا بھی ہم ضرور مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کس انداز سے اور کیسی نماز پڑھتے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جو حاتم تائی کے بیٹے تھے، کہ وہ کہتے ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے کہ 40 سال، مطلب نماز کی محبت کیسی ان کے دلوں میں بھری تھی کہ 40 سال ہو گئے تھے، 40 سال وہ کہتے ہیں، لیکن ایسا کوئی ایک دن نہیں اور ایک نماز نہیں گزری پورے 40 ایئرس میں، 40 سال میں، کہ اذان سے پہلے وہ کہتے کہ مسجد میں موجود
نہیں تھا، مطلب اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تھے۔ 40 سال تک ان کا یہ معمول تھا زندگی۔ کچھ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایسی نماز پڑھتے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے ایسی نماز پڑھتے، اتنی لمبی پڑھتے کہ لوگوں کو لگتا ہے شاید انس بھول گئے کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا، مطلب یاد نہیں رہا ان کو کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بول کر ایسا لگ رہا کھڑے ہیں بس، اتنی دیر پڑھتے۔ اسی طرح کچھ صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اتنی لمبی نماز پڑھتے، غالباً عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ ایسا لگتا ہے کوئی پلر ستون کھڑا ہوا ہے، مطلب لوگ اپنے کام کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن اگر خیام ہے تو خیام میں کھڑے، جیسے ایک پلر ہوتا ہے نا، آپ کبھی بھی آؤ وہ کالم ہی کھڑا ہوا دکھتا، آپ کو ہٹتا ہے کہ جگہ سے نہیں، اتنا لمبا لمبا خیام کرتے کہ لوگ آ رہے جا رہے دیکھ دیکھ کے لوگ وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ حصہ ہی ہے مسجد کا، ایسا ایک پلر کھڑا ہوا ہے اس کو ہٹنا تو ہے ہی نہیں کبھی اس، ایسی نمازیں پڑھتے۔ تو خشوع کے ساتھ پڑھتے، دل جوئی کے ساتھ پڑھتے، دل لگا کر پڑھتے، ڈر کے ساتھ پڑھتے، بدلے کی امید ہوتی، چونکہ ان کے رب نے یہ نماز کو تحفے کی شکل میں دیا تھا اور اپنی کتاب میں اعلان کر دیا، کامیاب ہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی صفت نمازوں کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور کیسا پڑھتے ہیں؟ خشیت کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 میں فرمایا، جو کہ پہلی صفت گزر کی نماز کا قائم کرنا مومن، دوسری صفت جو آ رہی جو آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری صفت بیان کی آیت نمبر 3 کے اندر کہ لغویات سے منہ موڑے رہتے ہیں، لغویات سے منہ موڑے رہتے ہیں۔ لغو کسے کہتے ہیں پہلے وہ سمجھ لے تو انشاءاللہ عزیز بات آسان ہو جائے۔ لغو ہر اس بات کو کہتے ہیں جس سے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، یا دوسری زبان میں لغو ہر وہ بات ہوتی ہے جس سے دین اور دنیا کا نقصان یا آخرت کا خسارہ حاصل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لغویات۔ لوگ بولتے ہیں نا کیا لغویات نے پڑھے ہوئے یار، وہ تو لغو لوگ ہیں، مطلب ایسے کاموں میں، ایسی بات چیت کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لینا، ایسی بات چیت کرنا جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، اس کو کہتے ہیں لغویات۔ ٹھیک ہے، آپ آئے، کوئی آیا آپ کے پاس کہہ رہا ہے کہ بھائی آج فلاں مسئلہ ہے دینی، اچھی بات ہے، پوچھ رہا ہے کہ فلاں میں تجارت کرتا ہوں کیسے کروں، بل کیسے بناؤں، یہ کیسے کروں، مشین کیسے چلاؤں، تو یہ بھی جو اچھی بات ہے کہ تو حلال روزی کمانے کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے، دین کا کوئی علم۔ لیکن لغویات کسے کہتے ہیں معلوم ہو؟ جس کی ایک عام مثال دوں گا، جس میں ہم میں سے اکثر لوگ پڑے ہوئے ہیں، اکثر لوگ ملوث ہے، اکثر لوگ اپنے زندگی کا اکثر وقت لغویات میں ڈالتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے، شام ہو گئی، دن بھر جانوروں کے جیسا کام کیا، اب شام میں ہوٹل پر بیٹھنا ہے، کیوں؟ لغویات، ایسی باتیں جس سے دین یا دنیا کا فائدہ ہے۔ 4 لوگ جمع ہوئے، مختلف علاقوں سے آئے، ایک ہوٹل طے ہوتی ہے، ایک چبوترا طے ہوتا ہے، ایک حویلی، ایک جھاڑ طے ہوتا ہے، سب آ کے اس میں ایک چوراہا طے ہوتا ہے، سب آ کر بیٹھتے ہیں۔ تیرے باس نے کیا بولا آج؟ ارے میرا باس تو ایک کام ہے یار، وہ کیا بولتا، یہ دیکھیے، اب اس کے باس کی غیبت اس کے سامنے کر کے کوئی فائدہ ہے؟ ہاں، اگر آپ کسی آدمی میں یہ طاقت ہے کسی کی اصلاح کر سکے تو اس کے سامنے اس کی برائی کرنا جائز ہے۔ اس کے سامنے آپ برائی کر کے کوئی فائدہ ہے؟ ارے تمہارے محلے میں وہ بچی تھی نا، کیا کر رہی ہے آج کل، ارے ان نے تو بھاگ کر چلے گی، ان نے تو بھگا کر لے گیا، پڑوسی نے وہ کر دیا، ان نے طلاق دے دیا، انہیں روز دھوتا اس کی بیوی کو، اب تو روز اس کا بڑھتے جا رہا، فلاں نے ایسا کیا، اس کا ویسا ہوا، اس نے اتنا گیم کھیلا، اس نے اتنے رن مارے، اس نے ویسا گول کیا، اس نے فلاں کیا، وہاں ایسا ہوتا، یہاں ایسا ہوتا، یہاں لوگ جا رہے تھے، وہاں فلاں کر رہے تھے، وہاں یہ ہو رہا تھا۔ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ کیا ہو رہی ہیں؟ یہ لغویات ہے، لغو اسے ہی کہتے ہیں۔ یہ سب لغویات ہے، یاد رکھیے، وہ چیزیں جس سے دین اور دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں لغویات۔ تو لغویات، لغو سے وہ لوگ منہ موڑے ہوتے ہیں۔ لغویات کیا؟ ایسا کام، ایسی بات جس سے دین اور دنیا کا فائدہ نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، اور میں بات ہمیشہ کہتا ہوں، جس نے لغویات سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی حاصل کی، لغویات سے۔ اور بہت کم لوگ اللہ رحم کرے جو اس سے بچے ہوئے، اور جو اس سے بچے ہوئے لوگ ان کو کیا بولتے ہیں معلوم؟ ارے پاگل ہے، اس کو ایڑا ہے، اس کو احساس نہیں ہے، اس کو سماج میں رہنا سمجھتا نہیں ہے۔ ساتھ ہے تو 2 غیبت کی بات تو کرنا ہی پڑیں گے، نہیں دوسرے ساتھ ہے تو کچھ تو برا بیان کرنا کسی کی آس پڑوس کی، کچھ بھی نہیں بولتا، منہ بند رکھتا، پوچھے تو جواب دیتا، نہیں تو منہ بند رکھتا ہے۔ یہ سب سے اچھی صفت یاد رکھے جس نے لغو سے منہ موڑ لیا۔ اللہ کے رسول نے تو ایک روایت میں یہ فرمایا، حدیث کے اندر الفاظ ہے، جس نے لغو سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنا دین مکمل کر لیا، دین کو پا لیا، دین کی صحیح سمجھ کو۔ لغویات، آج ہم میں سے اکثر برائیاں کیوں پھیل رہی ہے سماج میں؟ بتائیے کس وجہ سے؟ انہیں اس سے لڑ لیا، کیوں؟ اس نے اس کے بارے میں یہ بولا تھا، لغویات، غیبت ہے وہ، لیکن لغویات میں سے، وہ فالتو باتوں میں سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کسی انسان کے سامنے کسی کی برائی بیان کرنا، وہ انسان ایسی طاقت رکھتا ہوں کہ اس کی اصلاح کر سکے تو یہ جائز ہے۔ جیسا ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کی کمپلین کرنا، والدین کو بچوں کی کمپلین کرنا، گھر کے سرپرست بڑے انسان کو چھوٹوں کی کمپلین جائز ہے، لیکن خاموخواہ آپس میں ڈسکس کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ سوائے جھگڑے اس سے شروع ہوں گے اور غیبتیں اور چغلی کی شکل لے کے پھیلتی جائیں گی، لڑائی ہوں گی اور خون اور خرابے کی وجہ بنتی ہے۔ لغویات سے اپنے آپ کو اگر بچا لینا تو بہت سارے کاموں سے۔ آج چوراہوں پہ بیٹھ کر
مال بھی ضائع ہو رہا ہے تمباکو اور سگریٹوں کی شکل میں اور چائے کی شکل میں، اور لغویات بک بک کے بیان کر کر کے اپنا ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے. چونکہ مومن کی صفت یہ لغویات سے منہ موڑ لیا ہے اس نے، مطلب لغویات کو بہت دن ہو گئے اس کو چھوڑ کر، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے لغویات سے، فالتو باتوں سے، ایسی باتیں جس سے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے لغو کہتے ہیں. تو ہمیں چاہیے لغویات سے منہ موڑ لیں. اور یہ لغویات کو تو ایسا حال ہے، میں نے دیکھا رمضان کا مہینہ بھی نہیں چھوڑتے، روزے میں دن بھر لغو بکتے بیٹھتے ہیں، مطلب فالتو باتیں، دین دنیا کا کوئی اس میں فائدہ نہیں. آپس میں مل رہے لغویات، شادی بیاہ میں مل رہے لغویات، راستوں پر مل رہے لغویات، چوراہوں پہ مل رہے یہی باتیں، کسی سے ملاقات کو جا رہے یہی باتیں. اب دیکھیے کام کی بات کو سارٹ آؤٹ کیجیے آپ، صرف جو انسان دن بھر میں کرتا ہے تو بہت کم فیصد بات انسان کام کی کرتا ہے. تو میں کہوں گا جتنی بات کرے کام کی کرے، اس لیے کہ آپ نے ایک لفظ نکالا اور لکھنے والے نے اس کو لکھ لیا. سمجھے آپ؟ فرشتے بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین ہے نا، وہ دو لوگ جو اکرام والے ہیں، جو لکھتے ہیں، ہے نا، وہ لکھتے، وہ نام نہیں ہے فرشتے کا، وہ ان کی صفت ہے کرامن، اکرام والے، کاتبین چونکہ دو ہے تو کاتب ہے، دو لکھنے والے، ہے نا. تو اگر آپ نے منہ کھولا، بک دیا کچھ بھی، فائدے مند ہو، نفع بخش ہو، نقصان دہ ہو، لکھنے والا نوٹ کر لیا اور روز قیامت اللہ کے سامنے پورا رجسٹر پیش کر دیا جائے گا. تو کم بات کرنے والے کو یہ فائدہ ہے کہ پکڑ میں بھی کم آتا ہے، کم بات کرنے والا پکڑ میں بھی کم آتا ہے. یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں. تو ہم لوگ کوشش کریں جب بھی بات کریں اچھی بات کریں، ورنہ اپنے منہ کو بند رکھے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہی سکھایا تھا اور صحابہ کا یہی معمول تھا، جب بات کرتے اچھی کرتے ورنہ منہ کو بند رکھتے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ بڑی حکمت ہے اس کے اندر، اس لیے کہ زبان کے تعلق سے روز قیامت بہت سخت پوچھ ہونے والی ہے. اور ایک مرتبہ جو ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی دین کے تعلق سے، اور آخر میں کہا سب سے اہم چیز ان تمام چیزوں کے اندر تیری زبان ہے، اس کا خیال رکھنا. ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے سب سے خطرناک چیز کیا ہے یہ بتا دیجئے، تو کہا تیری زبان، بلکہ آپ نے نکالا ہاتھ میں پکڑ کر تیری زبان. ایک روایت نے فرمایا جو صحیح بخاری کی ہے، جو شخص دو چیزوں کی گواہی لے لے کہ اس نے اس کا غلط استعمال نہیں کیا تو میں اس کے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں. پوچھا گیا کیا؟ تو کہا ایک جو جبڑے کے بیچ میں اور ایک جو ٹانگوں کے بیچ میں، زبان اور شرمگاہ. پھر آگے زبان. تو زبان کا بڑا اہم رول ہے. لغویات سے، فالتو باتوں سے، اننیسیسری باتیں جس کو کہیں گے، گوسپ ہو گیا یا کیا کیا ہوتا ہے، بلکہ گوسپ جو ہے اننیسیسری، جو ایسی باتیں جو کسی کے پیچھے، بد پیچھے، غیبت جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، یہ تو چلن بن چکا ہے دنیا کا آج کل. ارے کیا کر رہے تھے؟ گوسپنگ کر رہے تھے، مطلب کیا؟ غیبت کر رہے تھے، کسی ایسی باتیں کر رہے تھے جو اٹکل پچو اندازوں سے وہ لگا رہے. ارے دونوں ساتھ جا رہے نا، کچھ تو بھی چکر چل رہا، دونوں ساتھ جا رہے نا، بزنس پارٹنر بن رہے، اور لوگوں میں ڈکلیریشن چالو ہے. سمجھ رہے آپ؟ اس کو کہتے ہیں گوسپ. تو آج کل ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کو فخر سمجھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس بات کو یاد رکھیے، زبان کھلی کہ لکھنے والے نے لکھ لیا، اس بات کو سوچ کر منہ کھولیے آگے. اور وہ لکھنے والا بھولتا نہیں ہے، چوک نہیں ہوتی ہے، مسٹیک نہیں کرتا ہے، بھولتا نہیں ہے، اریز نہیں کرتا ہے، ڈیلیٹ نہیں کرتا ہے، اور کوئی چیز زیادہ بھی نہیں لکھتا. جو لکھا لکھ کر اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے. ہر روز پیش ہوتے ہیں ہمارے نام عمل، عصر میں اور فجر میں، ہفتے واری پیش ہوتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن. سمجھ رہے؟ اور سالانہ بھی پیش ہوتے ہیں شب قدر کے اندر. آتے بھی کیا سال بھر ہوں گے اور جاتے بھی سال بھر کیا ہوا، تو اندازہ لگائیے. تو ہمیں چاہیے زبان کا صحیح استعمال کرے. مومنوں کی دوسری صفت نماز قائم کرتے خشیت کے ساتھ. اس کے بعد ہے کہ وہ لغویات سے منہ موڑے ہوئے. تو لغویات سے، فالتو باتوں سے اپنے آپ کو ہم روک لے تو آپ دیکھیے آپ کا ذہن زیادہ کام کریں گا، گناہ کم لکھے جائیں گے. جو منہ کھلیں گا اچھائی کے لیے کھلیں گا، باقی منہ کو آپ بند رکھیے چاہے لوگ کچھ بھی کہتے ہو، اور فائدہ اٹھائیے. عورتیں خاص طور سے اس بات پہ دھیان دیں، ورنہ عورتوں کا تو معمول یہ کہ بس منہ کھولنا ہے، بس بکتے رہنا، جو منہ میں آئے بکتے رہنا ہے. اندازوں پر بک دینا ہے، گیس ورک گمان پر بک دینا ہے، اور اٹکل پچو اس کو کہتے. بس یہ دونوں عورتیں ساتھ جاری، لگتا رشتہ دیکھنے جا رہی ہوں گی، بول دی ان کی بچی کا رشتہ دیکھنے جا رہے، بعد میں پتہ نہیں دواخانے جا رہے تھے، نہیں ہم کو ایسا لگا تم دونوں ساتھ جا رہے تھے. پاسبل ہے؟ یہ ہے لغویات، فالتو بات. ایک تو الزام بھی ہے، ایک تو جھوٹ بھی ہے، ایک تو رشتہ نہیں بھی ہو رہا تو بیچاروں پہ اب الزام لگا رہے، دوسرا آنے والا رشتہ بھی نہیں آئیں گے، بولیں گے وہ تو جا رہے. سمجھ رہے آپ؟ بہت احتیاط کرے، زبان کھولے تو سچ کے لیے، ورنہ منہ ہمارا بند ہو، زیادہ فائدہ ہے، ورنہ لکھنے والا بھی نہیں تھکیں گا اور ہم لوگ بھی فائدے میں رہیں گے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو لغویات سے منہ موڑے رہتے ہیں. آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے تیسری صفت بیان کی مومنوں کی، وہ کیا ہے؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون. اللہ نے فرمایا کہا کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. حالانکہ یہ صورت مکی ہے اور مکے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. زکوٰۃ 2 ہجری میں، ہجرت کے بعد دوسرے سال فرض ہوئی، لیکن علماء لکھتے ہیں یہاں دونوں ہی مراد ہو سکتا ہے. ایک مراد تو یہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ جو مال ایک نصاب کو سرٹن لیول پر جب پہنچ جاتا ہے، اس کو سرٹن
ٹائم مطلب 355 دن، ایک سال گزر جاتا ہے لونار کیلنڈر کے حساب سے، اس کے اوپر آپ کو نکالنا پڑتی زکوٰۃ، جو کہ 2.5% ہے کیش پر، دیگر چیزوں پر. اسی طرح کھیتی باڑی پر جو 5 اور 10% ہے، اور زمین سے اگر اللہ کو خزانہ وغیرہ عطا کر دے 20% ہے، لیکن عام اعتبار سے 2.5. پھر وہ کھیتی باڑی کے 2.5 سے بڑھ کر 5، 10 اور 20% تک بھی جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے زکوٰۃ. لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی جو مفسرین لکھتے ہیں، چونکہ یہ آیت تو مکی ہے، زکوٰۃ تو بعد میں فرض. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی نفسوں کو پاک کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی نفسوں کو پاک کرنے والے. تو اس لیے کہ زکوٰۃ، زکی سے لفظ آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا. تزکیہ بولتے ہیں نا، تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا. تو زکوٰۃ اسی سے لفظ آتا ہے. اور زکوٰۃ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک بڑھانا اور ایک پاک کرنا. آپ جو پیسوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے ہم کو؟ مال بڑھتا ہے اور پاک بھی ہوتا ہے، دونوں کام ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ یہ ایک معنی مفسرین لکھتے ہیں، یہ تو ہے زکوٰۃ دینا جو کیش پیسوں کے اندر ہی ہم چیزوں پر دیتے ہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ وہ یہ کہ نفس کو پاک کرنا، چونکہ آیت مکی ہے یہ، لیکن دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں. تو اپنی نفس کو پاک کرنا، اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، یہ اپنی نفس کو پاک کرنے والے ہیں. کون؟ مومن لوگ. تو ہمیں دونوں کام کرنا ہے، ہر سال زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے، کوئی چوری نہیں، کوئی چکاری نہیں، کوئی مارنے کی کوشش نہیں، یاد رکھیے. ورنہ لوگ وہ ٹیکس کو مارنے کے چکر میں جو جاتے ہیں، یا اس کے راستے نکالنے کے چکر میں زکوٰۃ کو مارنا چالو کر دیا ہم نے. سمجھ رہے آپ؟ کوئی ہیلا اور کوئی بہانہ نہیں، ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ دے کر مال بڑھتا بھی ہے اور مال پاک ہوتا ہے. دو بینیفٹس ایک ساتھ ملتے ہیں آپ کو، بتائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور لوگ ٹیکس دینے کے لیے تو کیا حال ہے، اب کیا بتاؤں. جو لوگ ٹیکس پیئر ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. اور جو خاص طور سے 5,000 روپے سے زیادہ جن کا سالانہ ٹیکس ہوتا ہے، تو ان کو ایڈوانس ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. تو حال یہ ہوتا ہے کہ ہر 3 مہینے میں ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے. فرسٹ 3 مہینے کا مطلب آپ نے جو ہے مارچ اپریل ہوا تو اپریل مئی جون پھر ٹیکس پے کرنا ہے، جولائی اگست سپتمبر ایک ٹیکس پے کرنا ہے، اگست. سمجھ رہا؟ ہر 3 مہینے میں کچھ نہ کچھ دینا ہے، تاکہ سال ہونے سے پہلے 90% آف دا ٹیکس جمع ہو جائے، جس کا 5,000 سے اوپر جاتا ہے. تو اس کے لیے کتنی فکریں ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو 10% کے سلاٹ میں ہیں، 20% والوں کا اور 30% والوں کا کیا حال ہے اب اندازہ لگائیے. ہر 3 مہینے میں حساب اور کتاب، اپنے کیا کمایا اس پہ حساب کتاب کر کے کتنا ہو رہا ہے. ایڈوانس ٹیکس پے کرتے ہیں، جو زیادہ پے ہو جاتا ہے ریمٹ واپس آ جاتا ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن اتنی فکر سے، اتنی توجہ سے، اتنے ذہن لگا کر، ایک ایک ایسٹ، ایک ایک چیز کا حساب لگا کر، وہ ایک ایک روپیہ، ایک ایک پائی جو حکومت کو ادا کی جاتی ہے. لیکن زکوٰۃ کے اندر معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہوں گی؟ اندازاً اسٹاک اتنے کا ہے، اندازاً یہ اتنے کا، اندازاً وہ اتنے کا، اندازاً وہ اتنے کا، اندازاً دے دو اٹھا کے اتنی زکوٰۃ. زکوٰۃ آپ کی ایکچوئل کتنی ہوتی؟ کیا ہوتی نہیں، بس 20,000 روپے ہر سال دے رہے، ابا بھی دیتے تھے، میں بھی دے رہا ہوں. زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، صدقات نہیں. صدقات کتنے بھی دیجیے، ابا اگر 10 دیتے آپ 10 دیجیے ہر مہینے، کوئی مسئلہ نہیں. زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا آپ کو 2.5%، اس لیے کہ زیادہ ہو جائے تو مسئلہ نہیں، صدقات میں آئیں گے. کم ہو جائے تو روز قیامت بہت دردناک سزا کا انسان مستحق ہوگا، ہے نا. تو ٹیکسز تو ایسے کیلکولیٹ کر کے دیے جا رہے، اسی کو انتہا نہیں. زکوٰۃ کا معاملہ اتنا لینینٹ ہے، اتنا چلتا ہے. قیامت کا دن وہ دیکھا جائیں گا جب اللہ معاف بھی کرنے والا ہے، معاف کر دیں گے. چلتے رہتا ہے ٹیکس. نہیں، اس کو تو ہر 3 مہینے کو کرنا ہے، ایڈوانس ٹیکس پے کرنا ہے، یہ ٹیکس پے کرنا ہے. بھیا اپن نہ بل کے بغیر چیز لیتے، نہ بل کے بغیر دیتے. اپن بہت کلیئر ٹائٹل رہنا چاہتے حکومت کے نزدیک، اس لیے کہ کل کو میرے اوپر جو ریڈ نہیں پڑنا چاہیے، مجھے کوئی تکلیف نہیں آنا چاہیے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کل کو مرنے کے بعد کی زندگی میں کہیں آنکھ کا کوئی عذاب یا ازدے کا. اس لیے کہ آپ حدیث میں فرماتے ہیں جو مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، روز قیامت اس انسان کے گلے میں ایک گنجا سانپ ڈالا جائے گا، اور اسی گلے میں وہ لپٹ جائے گا، اور اس کے دونوں ہونٹوں کو پکڑ کر یہاں ڈسیں گا، اور کہیں گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں. یہ وہ خزانہ اور مال ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جائیں گی. وہ ایک سانپ بن کے آئیں گا، اور وہ گنجا سانپ ہوں گا. اور گنجا سانپ سے مراد یہ کہ سانپ کے سر پر اس کی عمر کے ساتھ کچھ بال آ جاتے ہیں، روئے آ جاتے ہیں. لیکن جب اس کا زہر جیسے سب بوڑھا بھی ہوتا ہے، زہر کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے، تو وہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے اور اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس کے زہر سے اس کے جسم کو نقصان پہنچنا چالو ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس کے بال نکل جاتے ہیں. اس لیے اس کو گنجا سانپ کہا جاتا ہے. آپ بولیں گے سانپ کو تو بال نہیں ہوتے، اس کو روئے ہوتے. تو وہ اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ اس کے بال ہی جھڑ جاتے ہیں. وہ سانپ ہوں گا، اور اس سانپ کے تعلق سے روایت میں آتا ہے اونٹ کے برابر بڑا ہوں گا. اور ایک بار جب ڈسیں گا تو 40 سال تک، 40 ایئرس تک اس کی تکلیف انسان اپنے آنکھ میں برداشت تکلیف محسوس کرے گا. اندازہ لگا. اور کیوں نہ ہو، چھوٹے سے سانپ ہوتے ہیں، 1-2 گرام زہر اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ حال ہوتا ہے، انسان تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، اونٹ کے برابر سانپ، تو زہر کی کوانٹٹی بھی تو بکیٹوں میں نکلیں گی اس کے منہ سے، جو جسم میں ڈالیں گا انسان کی. آپ اندازہ لگائیں. تو سانپ ہوں گا،
تو زکوٰۃ دے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اپنی نفسوں کو پاک کرے۔ پاک کرے کن چیزوں سے نفسوں کو پاک کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ برائی سے، خرابی سے، بری عادتوں سے، ہے نا؟ پاک کیجیے اپنی نفس کو۔ کیسے کریں گے آپ اور میں یہ کام؟ اندازہ لگائیے، حساب لگائیے، سوچ اور فکر کیجیے کہ میرے میں کیا کیا برائیاں ہیں۔ احتساب کیجیے اپنا، سیلف جس کو کہیں گے اسسمنٹ کیجیے، اور سیلف اسسمنٹ کر کے معلومات لیجیے کہ مجھ میں کیا کیا برائیاں ہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے کیا کیا کر رہا ہوں۔ یار کبھی کبھار غصے میں آتا ہوں، منہ سے برے الفاظ نکل جاتے ہیں، گالی جس، کبھی غیبت کر دے رہا ہوں، کبھی جھوٹ بول دے رہا ہوں، پھینک مارنا جس کو بولتے ہیں نا، اس میں ایگزیجریشن، وہ بھی لیکن غلط ہے، جھوٹ تو جھوٹ ہے، وہ کر دے رہا ہوں تھوڑا سا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن معاملات میں تھوڑا سا کہیں میرے دل میں برائی آتی ہے، نکالیے اور ایک ہی اصلاح کیجیے، ایک ایک چیز 1 to 1 کی یہ نکالنا ہے، اپنی نفس سے نکالنا ہے۔ چونکہ مومن کی صفت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اپنی نفسوں کو پاک کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے، دونوں کام کا، نفس کو بھی پاک کرنا ہے مجھے اور آپ کو، اور مال کی زکوٰۃ بھی مجھے اور آپ کو ادا کرنا ہے۔ آئیے آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بہت اہم جو ہے عنوان کی طرف ہم جا رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ، کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ ایک زمانہ تھا شرمگاہ کی حفاظت سے مراد یہی تھا کہ انسان زنا نہ کرے، اور یہی اکثر مفسرین تراجم یا ترجمے کرتے تھے۔ لیکن آج ہم جانتے ہیں شرمگاہ کی اللہ نے فرمایا حفاظت کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ زنا سے حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور آج ہم جانتے ہیں مختلف قسم کے گناہ جو شرمگاہ کے ذریعے لوگ کرتے ہیں یا کیے جا رہے ہیں۔ ہر غلط کام سے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، چاہے زنا کی شکل میں ہو، چاہے لواطات، سمجھ، زنا ایک مرد کا ایک عورت سے وہ کام کرنا جو میاں بیوی کرتے ہیں، حالانکہ میاں بیوی ہے نہیں، تو یہ ہو گیا زنا۔ لواطت، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں قوم لوط والا عمل، وہ کہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرے، ٹھیک ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ لوگ مختلف قسم کے اعتبار سے اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال کرتے، چاہے پھر وہ جانوروں کے ساتھ ہو، عورت کا عورتوں کے ساتھ ہو، یا مختلف قسم کی اور بھی چیزیں جن کے ذریعے انسان جنسی تسکین پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان تمام برائیوں سے مومن اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گو شرمگاہ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو اوپر زبان کے بارے میں آ گیا، نیچے شرمگاہ کے بارے میں ہے نا، اوپر زبان کے بارے میں آ گیا، نیچے شرمگاہ کے بارے میں آ گیا، کہ دو چیزیں ہیں، بخاری کی روایت ہے، دو چیزوں کی جو گواہی دے دے ان کا میں نے غلط استعمال نہیں کیا، میں جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، ایک جو منہ میں ہے اور ایک جو پیروں کے بیچ میں، زبان اور شرمگاہ۔ زبان کا تذکرہ ہو گیا، لغویات سے منہ موڑ لیتے، زبان کا صحیح استعمال کرتے مومن، دوسرا کام کیا کرتے؟ شرمگاہ کا صحیح استعمال کرتے۔ تو گویا شادی کے علاوہ وہ اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے، نکاح کے علاوہ۔ اب اس میں متا بھی آ گیا، لوگ متا جو کانٹریکٹ میرج کرتے وہ بھی غلط ہو گیا، ٹھیک ہے، اور حلالہ بھی غلط ہو گیا، کیونکہ وہ بیوی کا ہوتی، پہلے سے طے ہوتا ہے کہ طلاق دینے والے۔ ہر وہ کام جس میں شرمگاہ کا غلط استعمال ہو سکتا ہے، چاہے متا ہو، چاہے حلالہ ہو، چاہے زنا ہو، چاہے قوم لوط والا عمل ہو، چاہے جانوروں کے ساتھ جو انسان برا بد فعلیاں کرتا ہے، تمام چیزیں اس میں انکلوڈ ہے۔ سارے ہی اعتبار سے شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتا، یا پھر لوگ شرمگاہ کا غلط استعمال اس انداز میں نہیں کر کے ایک دوسرے انداز میں کرتے ہیں، جس کے کئی قسمیں، کئی نوعیتیں ہم جانتے ہیں آج اویلیبل ہے، کئی قسمیں آج جو ہے دیکھنے کو ملتی ہے، سمجھ رہے آپ، جس کے اندر انسان زنا بھی نہیں کرتا، قوم لوط والا عمل بھی نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی شرمگاہ غلط استعمال کرتا۔ آج یہ چیز بھی منظر عام پر، یہ چیز بھی منظر عام پر، ٹھیک ہے۔ تو چاہے وہ مرد ہو مومن یا عورت ہو مومن، وہ اپنی شرمگاہوں کے غلط استعمال نہیں کرتے، سمجھ رہے آپ۔ اور شرمگاہ کے غلط استعمال کے اتنے قسمیں آج کل ٹائپس ہیں جس کو ڈیفائن کرنا ہی ممکن نہیں۔ اور میں نے جیسا کہا کبھی کبھار عمل بھی نہیں ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن اس چیز کو دکھانے سے، اس چیز کے استعمال سے، اس چیز کو بتا کر بھی لوگ کماتے ہیں، اس کے غلط استعمال میں یہ بھی شمار ہے۔ تو وہ شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتا۔ والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب اس کا غلط استعمال نہیں کرتے، سیف گارڈ کرتے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنی شرمگاہ کو ڈھانک کر بھی رکھتے ہیں۔ حفاظت کرنے میں بیسک چیز تو یہی ہے کہ برا استعمال نہ ہو، ڈھانک کر رکھیں۔ یہ بات بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنی شرمگاہ کو کھولنا برا ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ حفاظت میں یہ بھی شامل ہے، حفاظت میں جہاں زنا نہیں کرنا، غلط استعمال نہیں کرنا، تو یہ بھی شامل ہے کہ اس کو بے وجہ کسی کے سامنے نہ کھولنا، یہ بھی مراد ہے یہاں، بے شرمی اختیار نہ کرنا، یہ بھی مراد ہے۔ تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کریں اور اس معاملے میں احتیاط کریں اور اللہ سے توبہ کرے اگر کسی کو غلطی کیا ہو تو۔ آگے فرمایا آیت نمبر 6 کے اندر، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اللہ فرما رہا ہے بجز اپنی بیویوں کے،
سوائے اپنے بیویوں کے. اب شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرتے تو صحیح استعمال کیا ہے؟ تو اللہ ہی بتا دے رہا ہے. سوائے اپنے بیویوں کے، الا علی ازواجہم، سوائے چھوڑ کر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور جو ان کے سیدھے ہاتھ میں مطلب ان کے لونڈیوں کے، فإنہم غیر ملومین، اس معاملے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں، کوئی برائی نہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ لونڈیوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہے تو لہٰذا اس پر بہت سارا ڈسکشن کر کے بات کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سوائے اپنی بیویوں کے مطلب وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جہاں اس کا صحیح استعمال ہے وہیں کرتے ہیں، اور وہ ہے ان کی بیوی، مطلب جس کو کہیں گے نکاح جس سے انسان کا ہو جاتا ہے. تو اس کے علاوہ جو بھی استعمال غلط ہے تو کہا سوائے اپنی بیویوں کے اور ملکیت کے لونڈیوں کے، اس معاملے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں. یاد رکھے. تو چونکہ لونڈی اب نہیں ہے اس پہ ہم ڈسکشن نہیں کریں گے. ہاں نکاح کا معاملہ ہے تو وہ نکاح کرے، چاہے ان کی بیویاں ایک سے زائد ہو، وہ ان معاملے میں ملامت کے لائق نہیں ہے. ان کی لونڈیاں ہوں، ایک سے زائد ہو، کہیں کہیں ہوں، اس معاملے میں ملامت کے لائق نہیں ہے. اس کے علاوہ استعمال ہوگا تو ان پر گناہ بھی اور ملامت بھی ہے. آیت نمبر 7 میں کہا اور فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہے، بیوی اور لونڈی کے سوا کچھ اور چاہے، تو وہی ہے اللہ نے فرمایا جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں. آگے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، جو اپنی امانت اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی امانت اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ مومنوں کی صفت. والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، کہ اپنی امانت اور وعدوں کی حفاظت کرتے. کون کرتے وعدے اور امانت کی حفاظت؟ مومن کرتے. ٹھیک، امانت کی حفاظت. اور یاد رکھیے اس کے برعکس الٹا کر بولے تو یہ منافق کی صفت ہے کہ امانت میں خیانت کرتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ جس میں 3 خصلت ایک ساتھ ہو وہ منافق ہے، جس میں 4 ایک ساتھ ہو وہ پکا منافق ہے. پہلا فرمایا اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے. مومن کی صفت آ گئی لغو سے منہ مڑا ہوا ہے تو جھوٹ بولنا تو بہت دور کی بات ہے. لغویات فالتو باتوں نہیں کرتا ہے تو جھوٹ کب بولیں گے؟ تو اس میں وہ رد ہو گیا. اذا حدث کذب، بات کرے جھوٹ بولے. واذا تؤمن خان، امانت رکھی جا خیانت کرے گا. واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا. واذا خاصم فجر، لڑے گا تو گالی گلوچ کرے گا. تو یہاں مومن کی صفت منافق کی صفت کے الٹ ہے. امانت میں خیانت نہیں کرتا. اب امانت کیا ہے؟ اب ہمارے پاس ایک غلط فہمی کیا ہے، آپ نے میرے پاس 100 روپے لا کے دی، میں نے رکھ لیا، واپس نہیں کیا تو بولے امانت میں خیانت کر. بس اتنا ہی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے؟ امانت میں خیانت کیا ہے؟ پیسہ، مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر آپ کے پاس رکھا جائے آپ نہ دیں، یہ امانت میں خیانت. آپ جہاں جاب کرتے ہیں، جس کام کے لیے بیٹھے اگر وہ کام نہ کرے، امانت میں خیانت کرے. سمجھ رہا؟ آپ کے پاس کوئی راز کی بات کہے، کسی کو مت کہنا، اگر آپ کسی کو کہیں گے امانت میں خیانت کرے. آپ سے کوئی ایسی بات شیئر کرے جس کو وہ آپ کو کہے کہ کسی کو مت بولنا، سیکیورٹی ریزن ہو سکتے ہیں، آپ پولیس محکمے میں، آپ فلاں جگہ ہے، سمجھ رہے آپ کسی جگہ گارڈ ہے، آپ کسی کی حفاظت کرنے والے، آپ کسی کی پرسنل گارڈ ہے، اس بات کو ڈسکلوز نہیں کرنا، سیکرٹ جس کو کہتے ہیں ڈسکلوز نہیں کرنا، یہ بھی امانت ہے. قرآن، اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ قرآن ایک امانت ہے جو انسانیت کے لیے اللہ نے دی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس امانت کو انسانوں تک پہنچائے. اسی طرح دین اسلام کے سارے احکام امانت ہے، فرائض امانت ہے کہ ہمیں کہا گیا یہ کرو تو ہمیں اس کو کرنا ہے. تو امانت ایک وسیع معنی رکھتی ہے اپنے اندر. امانت چیز کا لے کر واپس لوٹانا بھی ہے، یہ بھی امانت ہے چیز. بات بھی امانت ہے، جب آپ جاب کرتے ہو جاب بھی آپ کے پاس امانت ہے. کوئی راز کی بات کرتا ہے، راز کی بات بھی امانت ہے. کوئی بات کہہ کر وعدہ لیتا ہے مت کہنا، یہ بھی امانت ہے. فرائض جو دین اسلام نے دی یہ بھی امانت ہے کہ ہم نے اللہ سے قبول کیا، دین اسلام کا ایکسیپٹ کیا تو ہمیں یہ کام کرنا ہے. اس لیے کہ جب کسی چیز کو قبول کیا تو اس چیز کے ساتھ جو کنڈیشنز آتے ہیں اس کو بھی فلفل کرنا ضروری ہے، وہ بھی امانت ہے. سمجھ رہا؟ تو امانت ایک وسیع. تو امانت کیا کرتے ہیں؟ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں. وعدہ تو سمجھتے ہیں نا آپ کیا ہے؟ بہت وعدے کا خلاف ورزی دھوکہ ہے. وعدہ یہ چیز دے دوں گا، اس دن آ جانا، یہ کام کر دوں گا، وہ کام کر دوں گا، یہ چیز دے دوں گا، میرے بعد یہ لے جانا. کچھ بھی چیز جس کے تعلق سے پرومس جس کو کہتے ہیں یا پلیج جس کو کہتے ہیں، آپ پلیج یا پرومس کرتے ہیں تو آپ کو وہ چیز کو اس شخص کو دینا ہوگا. یاد رکھیے. تو مومن کی صفت یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا اور وعدہ خلافی نہیں کرتا. آپ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو ایمان والا اور مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اور بڑی افسوس کی بات ہے سارے دنیا میں ہم وعدہ خلافی اور خیانت کرنے میں مشہور ہو گئے. ہمارا دین اس کے خلاف ہے.
قوم اسی کو مانتی ہے، آج ہے نہیں ہے حال یہ، قوم سے مسلمان مشہور ہے کہ یہ قوم کو یہ نہیں کرنا، یہ ایسے، وہ قوم کو نہیں کرنا۔ غیر مسلموں سے پوچھیے ہمارے تاثرات، ہاں یہ بھی کچھ اچھے مسلمان ہیں الحمدللہ، جس کی وجہ سے لوگ اسلام کا ایک، جس کو ہم کہیں گے کہ ایک وقار باقی ہے، لیکن یقین جانی ہم نے بہت رسوا کیا اسلام کو، اسلام کے پیغمبر کو، اس دین کو اپنے اعمال کی وجہ سے بہت رسوا کیا، کیسے کیسی حرکتیں کرے، کیسے کیسے کام کرے جو شریعت جس سے منع کرے، لیکن دھڑلے سے کیے جا رہے ہیں، ہے نا۔ تو امانت میں خیانت نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا مومن کی پہچان ہے، اور آج افسوس کی بات ہے وعدہ خلاف اور جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ مسلمان کی پہچان ہے۔ تو ابھی ہم کو واپس ریگین کرنا ہمارا وہ مقام جو تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے، آپ کی دعوت کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن آپ کے اخلاق سے سب متاثر ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، امانت دار ہے اور سچا ہے، صادق اور امین ہے۔ آپ کی دعوت کسی کو نہیں پسند مشرکین مکہ کو، لیکن آپ کے اخلاق سے متاثر ہے۔ آج مسئلہ یہ کہ اسلام سے سب متاثر ہو رہے کہ کیا دین ہے، اور کہہ رہے ہیں یہ کیسے بگڑی ہوئی۔ جو لوگ اسلام لا رہے ہیں ان سے پوچھیں نو مسلموں سے، وہ کہتے ہیں اسلام سے تو ایسے متاثر ہم جسی کو انتہا نہیں، لیکن وہ بولتے سوال یہ کہ تم لوگ کیسے ہیں، تم لوگوں کو کیا ہوگا مسلمانوں کو، سمجھ رہے آپ، ہم لوگوں کا مسئلہ ہے ریلی۔ تو مومن کی صفت یہ وہ صفت ہمیں لانا ہے کہ قومیں ہم پر اعتماد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مشرکین مکہ ایمان نہیں لائے، طے ہے بات، چند لوگ لائے صرف مکی زندگی میں، طے ہے بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جا رہے ہیں تو علی کو کہتے علی تم میرے پیچھے رہنا، اور کیا کر کے آنا، مشرکین کی امانتیں میرے پاس جو ہے لوٹا کر، پھر جو ایک دو دن بعد امانتیں لوٹا کر پھر ہجرت کر کر جو ہے مدینہ آ جانا۔ تو مشرکین آپ کی دعوت تو قبول نہیں کیے تھے، لیکن آخر وقت تک اپنی امانتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاتے تھے، کہتے تھے اس سے زیادہ امانت دار انسان مکے میں نہیں ملے۔ تو آج مسلمانوں کو پھر وہی مقام حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ قومیں کہے ٹھیک ہے ان کی دعوت ہم کو پسند، ان کا مذہب پسند نہیں ہے، لیکن ان سے زیادہ امانت دار لوگ دنیا میں نہیں ہیں، معلوم آپ۔ اور آج ہماری صفت کیا ہوگی، امانت میں ہم خیانت کرنے والے نام سے پہچانے جا رہے ہیں دنیا بھر میں، معلوم آپ کو۔ تو آج پھر مسلمانوں کو ضرورت ہے اس صفت کو، اس اعلیٰ اخلاق کو اپنے اندر نفس میں لانے کی، امانت دار بن جائیے، امانت دار بن جائیے اپنے لیے، اپنے جو ہے مسلمان بھائیوں کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے، کہ لوگ یہ کہے کہ ان کا مذہب تو پسند نہیں ہے لیکن ان کی امانت داری اتنی پسند ہے کہ اس سے زیادہ امین ہم کسی، اس سے سچا تاجر کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ وعدہ کرنے والا اور صحیح کام کرنے والا تاجر آج کوئی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ آج امانت دار لوگ، آج وعدہ پورا کرنے والے لوگ پہچانے جاتے ہیں سماج میں، کیوں اتنے کم ہو گئے، اس لیے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا دور، صحابہ تابعین تبع تابعین کا، برے لوگ پہچانے جاتے تھے باقی سب اچھے تھے۔ آج الٹا اچھے لوگ پہچانے جاتے ہیں اس لیے کہ سب باقی برے۔ وہ زمانے میں کیسا ہوتا تھا، یہ جھوٹا ہے، کیوں جھوٹا ہے، ایک حدیث جھوٹی گڑا تھا تو پکڑا گیا تھا، سب کو معلوم جھوٹا ہے، کیوں تو باقی سب سچے ہی ہے نا۔ ابھی الٹا ہوتا، یہ وہ سچے ہمارے محلے میں، چونکہ ایک ہی سچا ہے پورے محلے میں، اس لیے اس کو سب کو معلوم ہوا ایک سچ۔ پہلے جھوٹے پتا تھے، مجرم پتا تھے کون تھے، اچھے لوگوں کا نہیں، اس لیے کہ سب اچھے تھے۔ آج اچھے پتا ہوتے کہ تو باقی سب تو وہی کام کر رہے ہیں، جرم، مجرم، گناہ، دین کو چھوڑنا، دین سے بھاگ رہے، دین سے دوری اختیار کر رہے۔ تو ہمیں اس صفت کو لانے کی بہت سخت ضرورت ہے آج کے دور میں، امانت کو پورا کرنا اور وعدے کو پورا کرنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ تو قومیں دیکھیں پھر اسلام کی طرف ٹوٹ پڑیں گی، اللہ قبول کرنا شروع کر دیں، جیسا اس زمانے میں ہوا تھا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کی امانت داری دیکھی۔ اور کیا امانت داری تھی مسلمانوں کی، کہ مسلمان کسی اگر جگہ جاتے ہیں تو غیر مسلم کو جزیہ لیتے ہیں، غیر مسلم جو جزیہ دیتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ ٹیکس، صرف آپ کی حفاظت کرنے کا ٹیکس لیتے ہیں ان سے کہ آپ کو محفوظ رکھیں، اور ملٹری ایگزمپشن دیتے ہیں، ان کو ملٹری میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اسی مسلم ملک میں، غیر مسلم چونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں کا ہوتا ہے، تو اس کے بدلے ایک جزیہ ٹیکس لیتے ہیں۔ تو مسلمان جہاں جہاں گئے اور جب اس زمین کی حفاظت نہیں کر پائے، اللہ گواہ انہوں نے کہا کہ جزیہ آپ کو واپس لیجیے، اس لیے کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی حکومت تو بتا دے کہ ہم نے لوگوں کو سڑک بنا کے نہیں دی تو ٹیکس میں کمی کی اس مہینے کی، یار یہ سڑک نہیں بنائی تھی۔ دنیا کو کوئی ملک بتا دے کہ ہم نے جو صاف صفائی نہیں کی سڑکوں کی، اس وجہ سے اس سال ٹیکس بھی نہیں لیں گے آپ سے اس کا، سمجھ رہے آپ، واپس کیا کہا نہیں ہم رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ جو وعدہ تھا حفاظت کا نہیں کر پا۔ تو ویسا پھر ہونے کی ضرورت ہے، قومیں اور دنیا پھر اسلام کی طرف دوڑ پڑیں گی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان آڑ بن چکے اسلام کی اور لوگوں کی قبول اسلام کے بیچ، اپنی بدکاریوں سے، اپنی بدعمالیوں سے، اپنی بے دینی سے۔ یاد رکھ، کسی غیر مسلم کو کبھی اسلام سمجھائیے، اس کا تعارف دیجیے، تو اچھا اسلام ہے کیا، تو مسلمان کیوں اتنے برے ہیں، تو پھر وہاں اپنے ہی دانت اپنے ہوٹ بولنا پڑتا ہے، ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں آپ، ادھر دیکھو نا، نہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تم ماننے والے نا اس کی، پھر ایسا کیسے۔ تو ہمیں اس اعلیٰ اخلاق کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آیت نمبر 8 میں فرمایا امانت اور وعدے کو پورا کرتے، آگے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے۔ حالانکہ آیت نمبر 2 میں
جو کہ پہلی صفت تھی نماز خشیت سے پڑھنے والے مومن، پھر 90 آیت میں ڈبل ریپیٹ ہوئی وہی صفت، اور کیا فرمایا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کون حفاظت کرتے ہیں نمازوں کی؟ مومن۔ حفاظت سے مراد کیا ہے؟ یاد رکھتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، وقتوں پر پڑھتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ اور ایک شخص جو اللہ کے روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گا، اس روز جس روز کوئی سائے نہ ہوں گا، اس میں سے ایک کون ہے؟ مومن، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، مطلب نماز کی حفاظت میں لگا ہے۔ دل اٹکا ہونے سے محدثین لکھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کو جا کر آتا ہے تو اگلی نماز کی فکر میں لگ جاتا ہے، اٹکا ہوا ہے دل اس کا، کہیں بھول نہ جاؤں، سو نہ جاؤں، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کہیں ایسے سفر میں نہ ہو کہ بعد میں نماز کا وقت نہ فکر لگی نہ۔ تو یہاں کہا مومن نماز کی حفاظت کر، یحافظون، نماز کی حفاظت کرتا ہے، مطلب نماز پڑھتا ہے، نماز کو پڑھنے میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں کرتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ حفاظت، نماز کی حفاظت میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کو وقتوں پہ پڑھا جائے، یہ بھی شامل ہے کہ مسجد نہ ہو تو مسجد بنایا جائے، چونکہ مسجد نہیں ہوگی محلوں میں تو نماز کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ساری چیزیں شامل ہے جو نماز کی حفاظت میں ہے۔ اول وقت میں پڑھا جائے تاکہ انسان بھول نہ جائے، کیونکہ اگر تاخیر کریں گا تو پھر ہو سکتا ہے پھر ذہن سے نکل جائے، پھر چھوٹ جائے، وقت چلا جائے، تو نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے اپنی نمازوں کی بالخصوص حفاظت کیجیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیے، انہیں قائم کیجیے، اول وقت میں پڑھیے، مسجد جا کر پڑھیے، اعضاء و جوارح دل و دماغ پورا اپنا نماز میں رکھ کر اسے پڑھیے۔ تو کہا، پھر ریپیٹ کیا، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے فرمایا اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ وارث سمجھتے نا؟ یہی لوگ مالک بننے والے۔ وراثت کہتے ہیں کسی ملکیت جو چلی آ رہی آبا اجداد سے، میرے والد کے پاس جو کچھ ہے وہ میرے وراثت، میرے لیے وراثت کا حصہ بن جاتا ہے، یا بہن بھائیوں کے لیے، بچوں کے لیے وراثت۔ تو یہ لوگ وارث ہے کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس فردوس ہم فیہ خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، وارث ہے فردوس کے، اور جس میں وہ ہمیشہ 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 خلد خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو وہ صفتیں جو مومنان اللہ نے یہاں کچھ بتائی، اور بھی کچھ ادھر ادھر آتی ہے قرآن کے اندر، اور بہت ساری حدیث میں آتی ہے، جو اس کا مالک ہو جائے تو اللہ کہہ رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے۔ پہلے تو کہہ دیا آیت نمبر 1 میں قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ آیت نمبر 10 میں کہہ رہا ہے اولئک هم الوارثون، وہ وارث ہے، اور آیت نمبر 11 میں کہہ رہا ہے کس چیز کے وارث ہے؟ جنت الفردوس کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں، اللہ سے جب بھی دعا کرو جنت کی تو جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ وہ جنت کا سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور وہیں سے جنت کی پوری نہریں نکل کے جاتی ہے باقی جنتوں میں۔ سورس پہ رہیں گے آپ جنت الفردوس میں اگر جاتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو جنت الفردوس میں وہ رہیں گے، یاد رکھیے، بڑا اہم مقام ہے، یاد رکھیے۔ جنت الفردوس کے نام سے عطر بھی آتا ہے، لوگ بڑا اس کو اہمیت دیتے ہیں، بڑا اس کو لگاتے ہیں۔ تو جیسا وہ عطر کو اہمیت دیتے ہیں نا، بڑا خاص ہے، تو اندازہ لگائیں گے خالی عطر کا نام پڑ جائے اس خوشبو کا، جنت الفردوس یہ مقام ہے، تو جنت الفردوس خود اپنے آپ میں کیسی ہو؟ جنت کا ہم تصور ویسے ہی نہیں کر سکتے۔ جنت الفردوس ایک بہت اعلیٰ مقام ہے۔ جنت کا بیچ کا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش کے سینٹر میں ہے وہ جنت الفردوس، کہ تو جنت عرش کے نیچے ہے پوری، تو وہ سینٹر میں ہے، اور پوری نہریں وہیں سے نکل کر جاتی ہیں، سمجھ رہے آپ؟ جنت الفردوس، جنت بیچ کا مقام جنت الفردوس، اس کے بیچ کا مقام محمود، اور اس کے بیچ میں وسیلہ نام کا مقام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود، اس کو وسیلہ بھی کہتے ہیں۔ تو وہ جنت کا سب سے پیک پیناکل ہے، جنت فردوس، مقام محمود اور وسیلہ والا مقام، سمجھ رہے آپ؟ جس کو عام زبان میں شہر کا سینٹر کا کیا اہمیت ہوتی ہے آپ سب کو پتا ہے، شہر کے بیچ میں رہنا، بس وہی ہے جنت الفردوس سینٹر ہے، اور پوری نہریں نکل کر جاتی ہیں وہاں سے، جنت کے اندر سرکولیٹ ہوتی ہے، مطلب آپ سورس پر بیٹھے ہیں۔ تو جنت الفردوس کے مالک ہوں گے، کیا کیا صفتیں؟ نمازوں کو خشیت سے پڑھنے والے، ہے نا، پہلی صفت، لغویات سے، فالتو باتوں سے منہ موڑنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، نفس کو پاک کرنے والے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، ہے نا، اس کا پورا بتا دیا، اور اس کے بعد وعدوں کو پورا کرنے والے، امانتوں کو ادا کرنے والے، جنت میں جانے والے، ہے نا۔ اتنی ہی باتیں بیان کی، اور نماز کی حفاظت چونکہ پہلے آگے سے ریپیٹ نہیں کیا، اتنے کام کرو اور جنت میں جاؤ، صرف جنت مت جاؤ، جنت الفردوس جاؤ، اور صرف تھوڑی دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے جاؤ۔ ایک نعمت اگر ہم کو دی جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ نعمت آپ کے لیے، تو ہم پوچھتے کتنے دن کے لیے؟ کتنے دن کے لیے؟ یہ خالد، ہمیشہ۔ اللہ نے کہا کہ وہ وارث ہوں گے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ 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 رہیں گے جنت الفردوس میں۔ لیکن ہمارا رب کچھ محنت چاہتا ہے ہم سے، اس کے بدلے میں ہمیں جنت الفردوس دیں گے۔ جنت ایسے ہی نہیں ملتی ہے، جنت ایسے، جنت مشکلوں سے گھری۔ جامع ترمذی کی روایت، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل جاؤ دیکھو میری جنت کیسی۔ جبرائیل گئے، جنت کا سروے کیا، جنت دیکھی، اور کہا اللہ ایسی جگہ ہے کہ کوئی انسان اس میں جائے بغیر نہیں رہ سکتا، مطلب اس کو اٹینڈ کرنا تو ضروری ہے اس کے لیے۔ ایسا ہمارے پاس ہوتا نا آئی فون 6 آ گیا تو کوئی مالدار انسان اس کو لیے بغیر نہیں رہ سکتا، ورنہ اس کی مالداری بے شک آ جائے گا، رہ سکتا۔ آئی فون 6 نہیں لیا اب تک، پرانا ہی چلا رہا،
مطلب اس کیٹیگری کے لوگ کیسے نہیں لیں گے؟ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھ کر تو کہا اللہ ایسی چیز بنا دی تو نے کہ کوئی انسان جائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. پھر اللہ نے دوبارہ کہا ہے جبرائیل اب جا کے جنت کو دیکھ کر آؤ، اس لیے کہ اللہ نے جنت بنائی اور جنت کو حاصل کرنے کے پھر راستے بنائے، اس تک جانے کے راستے بنائے. کہا آپ جبرائیل دیکھو. جب جبرائیل سروے کر کے آئے تو جبرائیل کا یہ کمنٹ ہے، کنکلوژن ہے میرا اور آپ کا. جبرائیل نے کہا اللہ اب مجھے ڈر ہے بہت کم لوگ اس میں جا پائے، کیونکہ جو راستے تو نے بنائے بہت مشکل، انسان حاصل کرے بغیر انسان رہ نہیں سکتا، لیکن جو راستے تو نے بنائے ہیں نا اتنے سخت ہے کہ شاید بہت کم جائیں گے. پھر اللہ نے جہنم بنائی. جبرائیل سے کہا جاؤ دیکھ کر آؤ. تو جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر کہا اللہ ایسی چیز تو نے بنائی ہے کہ اس میں کوئی انسان جانا کبھی پسند نہیں. پھر اللہ نے کہا جاؤ اب دیکھ کر آؤ، چونکہ جہنم میں جانے کے راستے پھر اللہ نے بنا دیے. جبرائیل علیہ السلام دیکھ کر اور کہا اللہ ایسے راستے اور ایسی لالچ اور ایسی خواہشات اس کے پیچھے تو نے لگا دی کہ شاید بہت کم لوگ اس سے بچ سکتے. تو جنت جانے کے لیے اسٹرگل ہے، جس کو میں عام زبان میں کہتا ہوں جنت ایک پہاڑی ہے جس پر چڑھنا بہت مشکل ہے. چٹانیں، پتھر، کیڑے مکوڑے، کانٹے چبھ سکتے ہیں آپ پہ چڑھنے میں، آپ خود بھی گر سکتے ہیں. اور جہنم ایک جس کو کہیں گے پھسل بنڈا ہے، بچے ہوتے ہیں نا اوپر بیٹھ جائیے نیچے خود لے کے چل جائے. اور جنت کے لیے چڑھنا کوشش کرنا پڑتا ہے. جہنم ایک اتار ہے، آپ خالی بیٹھ جائیے لڑکتے ہوئے کچھ مت کیجیے جہنم میں جائیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں میں کسی کے اچھے میں بھی نہیں اور برے میں بھی نہیں. یہ اسلامی اصول نہیں ہے. آپ کو اچھے میں چلنا ہے، اچھے میں بھی نہیں برے میں نہیں. مطلب اچھے میں نہیں مطلب آپ برے میں چھیس کمانا ہی ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بیچ کا مقام نہیں ملے گا. آپ کو جنت جہنم کے بیچ میں نہیں، اچھے برے دونوں میں نہیں تھا. اچھے میں رہنا ہی پڑے گا آپ کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اچھے میں نہیں مطلب آپ برے میں ہے ہی. یاد کو برے میں کوئی اچھی صفت نہیں لیکن کوئی بری بھی نہیں ہے تو اس کا ساری بری صفت دیتے رہنا چونکہ اچھی نہیں ہے نا. سمجھ رہے آپ؟ تو کہا وارث ہوں گے کس کے؟ جنت الفردوس کے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو ہمیں چاہیے